السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان القبر اول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه۔ محترم و معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت صغرا یا عالم برزخ کسے کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بنیادی باتیں ما قبل دو درس کے اندر ہو چکی ہیں۔ ایمان پر موت لانا، سکرات الموت کے وقت انسان کی حالتیں، اس کی کیفیتیں، قبر کی تاریکی، قبر کی ظلمت، قبر کا دبوچنا کسے کہا جاتا ہے، ان تمام بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ فتنہ قبر کسے کہا جاتا ہے، قبر کے عذاب، قبر کی نعمتیں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ سورہ ابراہیم میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک حق والے اور سچے کلمے کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے جیسا چاہے کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ انسان کی کامیابی، اس کی ناکامی اس کی کوششوں پر منحصر نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے دنیا میں یا آخرت میں، آپ ناکام ہوں گے دنیا میں یا آخرت میں، ہر چیز کا تعلق یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اگر آپ ناکامیاب ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا عدل اور انصاف آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے ساتھ ہے۔ تو ناکامی عدل و انصاف کی بنیاد پر، اور کامیابی اللہ کے فضل کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ملتی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، علماء اکرام نے، مفسرین اکرام نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم فیصلے، جسے ہم فتنہ قبر کہتے ہیں، قبر کی آزمائش کہتے ہیں، اس کے مسئلے میں اس آیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق والے کلمے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، ان کے دل میں اطمینان عطا کرتا ہے۔ اور وہ حق والا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو آدمی اس حق والے کلمے کو زندگی میں مضبوطی سے پکڑے گا اور ایمان پر گامزن رہے گا، اللہ پر ایمان ہے، اس کے رسول پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، جس آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ شہوات سے بھی بچا ہے، شبہات سے بھی بچا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان والوں کو قبر کے اندر جب فرشتے آسمان سے آئیں گے، سوالات پوچھیں گے، اللہ تب بھی اسے ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ المسلم اذا سئل فی القبر یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ فذلك قوله یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کسی مسلمان سے اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا تو گواہی دے گا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ذکر کیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ نے کہا: ایھا الناس ان هذه الامه تبتلى في قبورها۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، اس امت کو اللہ قبر کی اندر آزمائے جائے گا۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں: فَإِنَّ الْإِنسَانَ دُفِنَ
فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کے ساتھی اسے دفنا کے واپس جانے لگتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا گز ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس میت کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر ایمان والا ہوگا تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جس آدمی کے بارے میں تم نے پوچھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ تو کہتا ہے صدقتا، تو نے سچ کہا، لہذا اس آدمی کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے هذا كان منزلك لو كفرت بربك، جہنم کا دروازہ اس کلمے کا جواب دینے والے کے لیے کھولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے اپنے رب کا انکار کیا ہوتا تو یہ تیری جگہ ہوتی، لیکن تو اللہ پر ایمان لایا، تو نے رب کو جانا، فیفتح له باب فی الجنہ، تو جنت کا دروازہ اسے کھول کر دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کو وہ دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں کود جائے، اس میں داخل ہو جائے، تو اسے کہا جاتا ہے اسکن، کہ تو جہاں ہے وہیں رہ، یفسح له فی قبرہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو فرشتہ جس کے ہاتھ میں لوہے کی گز ہے وہ میت کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ما تقول فی هذا الرجل، یہ بتا کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا لا ادری سمعت الناس يقول شيئا فيقول لا دريت ولا تليت۔ تو جب سے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کافر و منافق سے کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہا تھا مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا، بس اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ تو فرشتہ کہتا ہے لا دریت ولا تلیتا، نہ تو نے دین کے معاملے کو سمجھا، نہ تو نے حق اور باطل کا علم رکھا، صحیح چیز کا علم رکھا، یعنی تجھے جو علم حاصل کرنا چاہیے تھا نہ اس کی تو نے تلاوت کی، نہ تو نے سمجھ حاصل کی۔ پھر وہ کہے گا ولا اهتدیتا، نہ تو نے ہدایت کو حاصل کیا۔ ثم یفتح له باب الى الجنہ، اس آدمی کو، اس کافر کو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس کو جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے هذا منزلک لو آمنت بربک، کہا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہوتی اگر تو اللہ پر ایمان لاتا، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے اس جگہ کو بدل کر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہوگی۔ ثم اس کے بعد وہ فرشتہ اس کے سر کے قریب آتا ہے اور برابر اس کے سر کے بیچ میں ہتھوڑے سے مارنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کائنات کی جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق اس کی چیخ کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کب تک معاملہ چلے گا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم نہ کر دی۔ یہ ہونے کے بعد آپ نے کہا ما احد يقوم عليه ملك في يده مطراق الا هيل عند ذلك فقال رسول الله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت۔ آپ نے کہا کہ تم میں کا ہر آدمی اس لوہے والے ہتھوڑے والے فرشتے کے سامنے لیٹا ہوا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کلمے کے ذریعے بچا کر لے گا۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی بچاتا ہے، برزخی زندگی میں بھی بچاتا ہے، آخرت کی زندگی میں بچاتا ہے، یہاں تک کہ جب قبر میں پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے ان کی مدد کرے گا، لیکن اس کی توفیق نہ منافق کو ملے گی نہ کافر کو ملے گی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہے، یہ انسان کو قبر کے سوال اور جواب میں مدد کرنے والا ہے۔ چلیے، یہ تو بات ہوئی قبر کی آزمائش کی۔ قبر کے اندر فرشتوں کا سوال اور جواب کرنا یہی اصل میں آزمائش ہے۔ اسی کو اسلام نے کیا کہا؟ قبر کا فتنہ کہا۔ اب میت سے جو فرشتے سوال پوچھتے ہیں وہ تین طرح کا سوال ہے، کہتے ہیں من ربک وما دینک ومن نبیک، تین سوال کہ یہ تو بتا کہ تیرا رب کون ہے، پھر یہ تو بتا تیرا دین کون ہے، تیرے نبی کون ہے، اور اس کا صحیح جواب ہوگا اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد النبی، کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے نبی ہیں۔ تو یہ جواب کی توفیق اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کو دے گا جس نے اپنی زندگی کو دنیا میں اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارا ہوگا۔ محترم حاضرین، رہی بات ظالموں کی، کافروں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، انہیں اس بات کی توفیق نہیں دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے اور میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چل رہا ہے؟
تو کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ عورت گمان کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ اس امت کو اللہ قبر میں آزمائے گا، آزمائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ یہودیوں کو آزمائے گا، اللہ ایمان والوں کو نہیں آزمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، میری طرف بھی وحی کی گئی تھی اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ اس امت کے لوگوں کو بھی قبر میں آزمایا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو وہ کہتے سنا تھا، اس کے بعد کبھی ایسی کوئی دعا میں نے نہیں دیکھی جسے اللہ کے نبی نے کہا ہو اور اس میں آپ نے عذاب قبر سے فنا نہ مانگی ہو۔ یقین جانیے، منکر اور نکیر کا آنا، یہ سوال کرنا، یہ اصل میں قبر کی آزمائش ہے، اور اس قبر کی آزمائش کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر آدمی سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ اگر ایمان والا ہوگا تو جواب دے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر کا یہ جو فتنہ ہے، یہ جو قبر کے سوال و جواب ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا جس میں آپ نے کہا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر، اس کے اندر اللہ کے نبی نے قبر کے فتنے سے اور جہنم کی آزمائش سے پناہ مانگی ہے۔ اور منکر اور نکیر یقیناً یہ آزمائش ہر کسی سے لینے والے ہیں اور ہر کسی آدمی سے اس کا سوال ہونے والا ہے۔ حقیقت میں اس کے بارے میں بے شمار روایتیں موجود ہیں کہ ان کا آنا کیسا ہوگا۔ حدیث کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جب ایک میت کو لٹایا جاتا ہے، اس کے ساتھی اسے دفن کر کے پلٹنے لگتے ہیں تو وہ میت اپنی روح کو، اس میت کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، اندھیرا ہی اندر نظر آتا ہے۔ اچانک وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ آسمان سے دو لوگ زور سے کودتے ہیں، اتنی زور سے زمین میں کودتے ہیں کہ زمین کانپنے لگتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو دو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی دونوں کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے، ان کے بڑے بڑے دانت ہوں گے، اور وہ اپنے دانتوں سے دانتوں کو زمین میں گاڑیں گے، دانتوں کو زمین میں گاڑیں گے اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے بجلی کی طرح چیخ اور پکار کی آواز کرتے ہوئے وہ میت کی طرف آئیں گے۔ میت نہ ہل سکتی ہے، نہ ڈل سکتی ہے، نہ کسی سے مدد مانگ سکتی ہے، نہ زبان سے آواز نکال سکتی ہے۔ میت اس منظر کو دیکھے گی، کس طرح وہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے، ایک پیر کے پاس آئے گا، ایک سر کے پاس آئے گا، اور سر والا انسان کو اٹھا کر بٹھائے گا اور پیر کے پاس جو بیٹھا تھا وہ سوال کرے گا۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس وقت انسان کو کام اگر کوئی چیز دینی والی ہے تو یہ دین اسلام کا پڑا ہوا کلمہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا اخلاص ہے، اور یقین جانیے یہی ایمان اور اخلاص انسان کو بچانے والا ہے، یہی ایمان اور اخلاص انسان کو بچانے والا ہے۔ بات اگر اس قبر کی آزمائش کی کریں، جی ہاں، قبر کی آزمائش حق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قبر کی آزمائش کا انکار کرتا ہے، یقیناً وہ اہل السنہ والجماعہ کے منہج سے دور ہو جاتا ہے۔ لہذا منکر نکیر کا سوال کرنا اور تین سوال پوچھنا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، یہ سوال امت کے ہر آدمی سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی سوال کیا جائے گا؟ کیا انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ کیا نبی سے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون ہے؟ کیا نبی سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے مسئلے میں کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جہاں تک شخصیت کی بات کی جائے تو غالب علماء کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے، انبیاء سے یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انبیاء یہ شہداء سے افضل ہے، انبیاء کی ذات شہداء سے افضل ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ شہداء سے قبر کے اندر سوالات جواب نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ نے حدیث کے اندر کہا کفا ببارقۃ السیوف علی رأس فتنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے اس بات کی طرف وحی کی گئی کہ تم قبروں میں سوال کیے جاؤ گے، لیکن یہ شہید کیا ہے، بجلی کی تیزی کی طرح کیا ہے، قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ جب شہداء کو قبر کی آزمائش سے بچا لیا جائے گا تو شہیدوں سے افضل تو انبیاء کی ذات ہے، لہذا انبیاء سے بھی یہ سوالات نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے اس بات کو مان لیا جائے کہ نبی سے یہ سوالات ہوں گے تو نبی سے کس نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا نبی سے خود نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ سوالات امت کے لوگوں کے لیے ہیں، امت کے نبی کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر صدیقین کے بارے میں کہا جائے، صدیقین کا مرتبہ یہ شہداء سے بڑا ہے، اور انبیاء کا مرتبہ شہداء سے بڑا ہے، صدیقین سے بھی کیا ہے، یہ سوالات نہیں ہوں گے،
کیونکہ صدیقین من باب اولا، یہ شہداء سے افضل ہیں۔ جب صدیقین کے مقام پر پہنچنے والے لوگ، جب ان سے اللہ سوال نہیں کرے گا تو پھر انبیاء سے سوالات کیسے ہوں گے؟ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف ان کے بارے میں کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس، ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے، یہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے، یہ مریں گے یا ماریں گے۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے اپنے مردہ نہ سمجھیں، یہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ مقدس ہستیاں جنہیں ہم شہداء کہتے ہیں، ان سے افضل صدیقین ہیں اور ان سے افضل انبیاء ہیں، جب شہداء سے نہیں پوچھا جائے گا انبیاء، اور اسی طرح صدیقین سے نہیں پوچھا جائے گا، تو اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات سے بھی اس طرح کے سوالات نہیں ہوں گے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ یہ سوالات کس سے پوچھے جائیں گے؟ مان لیجئے ایک معصوم بچہ ہے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے، معصوم تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ مکلف ہی نہیں تھا، کیا قبر میں ان بچوں سے بھی سوال کیا جائے گا؟ ایک آدمی جو پاگل ہے، ذہن سے کیا ہے، پاگل ہے، اور اسلام نے اس سے گناہ کو معاف کیا ہے، کیا اس پاگل سے بھی قبر کے اندر سوال ہوگا؟ علماء سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ ہاں، یہ جو معصوم بچے ہیں، یہ جو پاگل ہے، ان سے بھی قیامت کے دن یعنی قبر میں ان سے بھی سوال ہوگا، مگر ان کے سوال کرنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، یہ جو معصوم بچے ہیں جو پاگل ہیں، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مکلف نہیں تھے، جو نہ مکلف تھے، جن کا نہ حساب ہے، نہ جن کا کتاب ہے، نہ ان کے گناہ ہیں، نہ ان پر کوئی سزا ہے، تو لہذا ان سے سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ بہرحال اب اتنی بات ثابت ہوئی کہ 5 قسم کے لوگ ہیں جن سے کیا ہے، قبر کے اندر سوالات نہیں ہوں گے۔ ایک ہوں گے انبیاء، ایک ہوں گے صدیق، ایک ہوں گے شہداء، اور ایک ہوں گے اللہ کے راستے میں نگہبانی کرنے والے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس عقل نہیں ہے، جو معصوم بچے ہیں اور پاگل ہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے سوالات ہوں گے، ایک ہوں گے ایمان والے لوگ، ایک ہوں گے منافقین، اور ایک ہوں گے کفار۔ ان تینوں سے کیا ہے، قبر کے اندر سوالات ہوں گے۔ اب رہا مسئلہ کہ یہ جو قبر کے سوالات کا مسئلہ ہے، کیا اس امت کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے ما قبل امتوں سے بھی اس طرح کے سوالات کیے گئے ہیں؟ تو یہ اس مسئلے میں علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت سے پوچھا ہے، اس سے پہلی امت سے بھی اس طرح کے سوالات ہوئے ہیں۔ اب جب یہ امت محمدیہ سب سے اشرف امت ہے، جب اس امت سے سوالات ہو گئے، تو اس سے ما قبل امتیں جو اس امت سے کبھی افضل تھی بھی نہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہیں کرے گا؟ بہرحال دنیا کے حالات جیسے بھی انسان کی زندگی میں گزر جائیں، مگر قبر کے حالات سب کے ساتھ ایک جیسے ہوں گے۔ قبر کے حالات سب کے ایک جیسات ہوں گے، ایمان والوں کا معاملہ ایک جیسا ہوگا، منافقین اور کافرین کا معاملہ ایک جیسے ہوگا۔ لہذا اہل السنہ والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ ہم قبر کے فتنے پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن صحیح سوالات کا جواب وہی دے گا جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو جانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ چلیے اگر بات کریں قبر کے عذاب کی یا قبر کی نعمتوں کی، جی ہاں، قبر کا عذاب حق ہے، قبر کی نعمتیں حق ہیں۔ اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی شک و شبہ کرتا ہے یا حدیثوں پر سوال اٹھاتا ہے، جیسے اللہ معاف فرمائے، موجودہ دور کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک میت کو ہم نے دفنایا ہے، 1 مہینہ دفنا کے ہو گیا، کسی حکومتی مسئلے کی وجہ سے جب ہم اسے قبر سے نکالتے ہیں تو اس کی قبر کو ہم صحیح سالم پاتے ہیں۔ دنیا میں زنا کرتا تھا، دنیا میں چوری کرتا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، شرک کرتا تھا، لیکن جب ہم نے اس کی قبر کو کھول کر دیکھا، اس کا جسم صحیح سالم تھا۔ لہذا قبر کے عذاب کی جتنی باتیں ہیں، یہ اصل میں میت کو خواب میں عذاب دیا جاتا ہے، حقیقت میں اسے عذاب نہیں ہوتا ہے، بس یہ خواب کے اندر عذاب دیا جائے گا، اسے انسان فیل کرے گا، لیکن ایکچول میں، ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ لوگ کرتے ہیں، یا اس طرح کا مسئلہ قبر کے عذاب کے تعلق سے اس طرح کے شبہات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جو آدمی اس طرح کے شبہات کو اپنے ذہن میں رکھے گا، یاد رکھیے ایسا آدمی مخالف سنت ہے۔
کیونکہ قبر کے عذاب کے حوالے سے بے شمار روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا ان قرآن کی آیتوں کا، حدیثوں کا جواب آپ اپنی عقل سے دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عقل اس کو نہیں مانتی؟ یاد رکھیے، صحیح اور غلط کا معیار کتاب و سنت ہے، نہ کہ ہماری عقل یہ طے کرے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سورہ توبہ کی آیتیں، چند قرآن کی آیتیں دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے جس کے اندر عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مدینہ کے ارد گرد جو منافقین ہیں، جنہوں نے نفاق کو اپنایا، آپ انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے اور پھر عذاب علیم کی طرف ہم ان کو لوٹائیں گے۔ اب جس دگنے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے، کیونکہ جہنم کا عذاب تو بعد میں آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر میں آل فرعون کے بارے میں کہا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس جہنم کی آگ کو قبر کے اندر صبح اور شام آل فرعون پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی دردناک عذاب میں تم داخل ہو جاؤ۔ تو لہذا یہ جو قبر کے اندر صبح شام آل فرعون کا عذاب ہو رہا ہے، یہ واضح طور پر دلیل ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، کس زندگی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں جس زندگی کی بات کی جا رہی ہے وہ عذاب قبر ہے، وہ قبر کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو وہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم پہلے ان کو ادنا یعنی ہلکا عذاب چکائیں گے تاکہ وہ دوسرے بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہاں پر بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح کافروں کی روحوں کو فرشتے نکالیں گے اور نکالتے وقت بھی انہیں عذاب دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حدیثیں اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے؟ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، آپ کا گزر ہوا دو قبروں سے، تو آپ نے کیا کہا؟ انہما لیعذبان، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیا اس طرح کے بہانے کر کے لوگ عذاب قبر کا کیا انکار کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذاب قبر کو سنتے تھے، اور حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں، اور تمام اہل السنہ والجماعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے یا قبر کے اندر جو نعمت انسان کو ملنے والی ہیں اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسا آدمی حقیقت میں کیا ہے؟ کتاب و سنت کے مخالف عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، بلکہ عقیدے کے اعتبار سے ایسا آدمی جھوٹا ہوگا۔ تو اتنی بات سمجھ میں آئی۔ رہی بات عذاب قبر کو سننے کی بات، کیا عذاب قبر کو کوئی سن سکتا ہے؟ یاد رکھیے کہ عذاب قبر کے بارے میں میں نے ابھی حدیث سنائی کہ ثقلین انسان اور جن یہ عذاب قبر کو نہیں سن سکتے، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان نہیں تھے؟ کیا آپ بنی آدم نہیں تھے؟ جی ہاں، آپ بنی آدم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں کو اس بات کی قدرت عطا کی تھی کہ قبر کے عذاب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن سکتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی نجار کی ایک دیوار کے قریب سے گزر رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ اچانک قریب تھا کہ وہ خچر اتنا بدکا کہ اللہ کے نبی پیچھے گر جاتے تھے، آپ گر جاتے تھے، اور وہاں پر 6 قبریں، بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 5 وہاں قبریں موجود تھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان قبروں سے سائڈ میں ہو جاتے، خچر کو لے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں من یعرف اصحاب هذه القبور، یہ بتاؤ کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ کہا کہ کب مرے؟ تو کہا کہ تو شرک میں مر گئے تھے۔
اللہ کے نبی نے کہا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کو قبر کے اندر آزمائے گا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جس عذاب قبر کو میں سنتا ہوں وہ عذاب قبر اللہ تمہیں بھی سنائے. محترم حاضرین، امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا مسئلہ یہ غیب کا مسئلہ ہے، اور غیب کو انسان نہیں جان سکتا، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اسے دیکھ سکتا ہے. قبر کچھ لوگوں کے لیے جنت کی کھڑکی ہوگی، کیا ہم اسے محسوس کر رہے ہیں؟ قبر کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگا، کیا باہر رکھ کر ہم اسے محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، کیونکہ یہ آپ کے لیے معجزہ تھا، یہ آپ کے لیے معجزہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کہ آپ کا گزر دو قبر والوں سے ہوا، آپ نے کہا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. آپ نے کہا ایک ہے چغلی کرتا ہے اور دوسرا ہے یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ہے. آپ نے ایک لکڑی کی ٹہنی لی، اس کو کاٹا، دو قبروں پر گاڑ دیا، اور آپ نے کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت، ایک مرتبہ سورج غروب ہو رہا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچانک گھبرا گئے، آپ بھدک گئے. پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آواز سنی تھی. آپ نے کہا یہود تعذب فی قبورہا، کہ یہ یہود کے قافلے، یہود کی قبیلے جو اس طرف موجود ہیں انہیں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. اور وہ عذاب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، وہ قبر کے عذاب کو آپ نے سنا. آپ کا گھبرانا، چہرے پر گھبراہٹ کا ہونا، یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ فرشتوں کی مار کی آواز اور یہودیوں پر عذاب کی آواز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے سنی ہے. محترم حاضرین، تو یہ غیب کا معاملہ ہے. اب سوال یہ ہے کیا نبی کے علاوہ بھی کوئی انسان قبر کے عذاب کو سن سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک میت کو ثواب پہنچنے کی بات ہے، میت کو عذاب پہنچنے کی بات ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ غیبی معاملہ ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن ہر انسان اسے سننے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیب میں سے بنا کر رکھا ہے. اور غیب کے اندر کیا ہے؟ غیب کے اندر کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں جو انسان نہیں جانتا. عبد الحق الاشبیلی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا قصہ نے کیا، العاقبۃ فی ذکر الموت کتاب ہے، اس کے اندر ایک قصہ نقل کیا گیا. کہتے ہیں کہ ابو الحکم بن برجان یہ کہتے ہیں کہ ایک اہل علم تھے، یہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، لہذا انہوں نے ایک میت کو دفنایا. اشبیلیہ جو شہر ہے اشبیلیہ میں دفنایا گیا. جیسی جنازے سے وہ فارغ ہوئے وہ جنازے سے دور جا کر بات کرتے ہوئے بیٹھ گئے. تو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہاں جہاں جنازے کو دفنایا گیا ارد گرد گھاس تھی، تو دفنا کر یہ کچھ دور جا کر بیٹھے ہیں تو وہیں پر کیا ہے ایک جانور چرتے چرتے اس قبر کے قریب آیا. جیسے ہی قبر کے قریب آیا وہ اتنی زور سے بھاگا کہ وہ جانور نیچے گر گیا، اور گرتے پڑتے وہ جانور وہاں سے بھاگا. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اس قریب کے قریب آیا اور پھر دوبارہ وہاں سے بھاگا. اس طرح 3-4 مرتبہ اس جانور نے یہ معاملہ کیا، اور سارے لوگ بیٹھ کر یہ معاملے کو دیکھ رہے. جیسے ہی ابو الحکم رحمہ اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم یہ ایک جانور ہے، یہ ایک معصوم جانور ہے جو حق اور باطل کو نہیں جانتا ہے، لیکن مجھے اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی حدیث یاد آئی، انہما لیعذبون عذابا تسمعه البہائم، یقیناً قبروں کے اندر لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور جانور ان کو سنتے ہیں. لہذا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی حق ہیں کہ جانور ان چیزوں کو سنتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے. بہت ساری ایسے واقعات ہیں، یہاں تک کہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض انسان کو اس چیز کا علم ہوتا نہیں ہے، لیکن بسا اوقات جانوروں کے ذریعے انسان ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے.
جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا گیا 30 سال پہلے اسے دفنایا گیا، کسی آدمی کے بارے میں سنا گیا 40 سال پہلے دفنایا گیا، کسی آدمی کے بارے میں سنا گیا کہ 60 سال پہلے دفنایا گیا، اور قبروں کے قریب وہ جاتے ہیں، اپنے جانوروں کو لے کر جاتے ہیں آزمانے کے لیے، تو جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جانور وہاں بھاگ جاتے ہیں، اس قبر کے قریب کھڑے ہونے کی جرأت جانور نہیں کرتے۔ یقیناً یہ چیز، اور بہت سارے سلف صالحین نے اس باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جب قبر کو کھودا گیا، میت کو دفنایا گیا، تو میت کے وہ قبر سے کیا ہے، مسک کی خوشبو آنے لگی۔ بعض سلف صالح نے ذکر کیا کہ 30 سال پہلے ایک مسافر تھا جو ہمارے علاقے سے گزر رہا تھا، اس کا انتقال ہوگا، اسے دفنایا گیا، جہاں اسے دفنایا گیا اس کی ارد گرد کنواں کھودا گیا تھا، اور لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں قبر ہے۔ 30 سال کے بعد جب اس زمین کو کھودا گیا تو پایا گیا کہ وہاں پر وہ قبر ویسی کی ویسی محفوظ تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس قبر پر، یعنی اس کفن پر ابھی بھی عطر کو چھڑکا گیا۔ ایسے بہت سارے قصے سلف صالحین سے ہمیں ثابت ہیں جو صاف طور پر بتاتے ہیں کہ انسان اگرچہ قبر کے عذاب کو سن نہیں سکتا، لیکن بہت ساری ایسی زندہ دلیلیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر کے اندر کی آزمائشیں، قبر کی نعمتیں اور قبر کے عذاب، یہ سب کے سب حق ہے۔ چلیے اگر بات کریں کہ کس طرح کی نعمتیں قبر کے اندر ملتی ہیں، کس طرح کے عذابات قبر کے اندر ملتے ہیں، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، میں مختصر انداز سے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ایمان والے کی بات کی جائے تو ایمان والا جیسے ہی قبر میں ہوتا ہے، فرشتے سوال و جواب کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اترتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو سوالات کے 3 جواب دیے، اس بندے نے سچ کہا ہے، جنت کا فرش اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے قبر میں، اور جنت کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کے منظر کو دیکھتا ہے، قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ اپنی قبر کو دیکھتا اتنی بڑی کر دی جاتی ہے، اور ایک خوبصورت جسم اور خوبصورت شکل میں ایک انسان اس کے پاس آتا ہے جس کے جسم سے مسکی کو خوشبو آتی ہے، وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، کہ جس چیز سے اے میت تجھے خوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے بارے میں خوش ہو جا، تو کہتا ہے کہ تو اللہ کی رضامندی سے خوش ہو جا، جنت مقیم سے تو خوش ہو جا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش رکھے، یہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت لباس، یہ تو بتا کہ تو کون ہے، تو کہتا ہے انا عملک الصالح، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، فواللہ ما علمتک الا كنت سریعا فی طاعت اللہ، وہ اللہ کا عمل کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ جب بھی میں نے تجھے دیکھا ہے ہمیشہ تو عمل کرنے میں بہت جلد باز تھا، جلدی عمل کرتا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اتنا ہی تو سست تھا، فجزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے جزائے خیر دی۔ سبحان اللہ، کتنی ہی مبارک ایسی ہستیاں ہوں گی جن کے نیک اعمال ایسے شکل میں ان کے پاس آئیں گے، لیکن اس کا الٹا ہوگا، ایک بدصورت شکل میں، بدبودار لباس میں، پھٹے پرانے لباس میں ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے عذاب طے کیا ہے اس سے تو خوش ہو جا، وہ کہے گا کہ اللہ تجھے بھی عطا کرے، تو کون ہے، وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس کے بعد جہنم کا فرش اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، جہنم کے کپڑے اس سے پہنائے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کی بدبو اور جہنم کے اندر کا جو سارا یعنی دھواں ہے، اسی طرح آگ ہے، اس کی تپش ہے، اس انسان تک پہنچتی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جس طرح کا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ اندھے بہرے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، ایک گز جو ان فرشتوں کے پاس موجود ہوتا ہے، اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسے لوہے کے گز سے ایک کمزور انسان کے جسم پر، اس کے پیشانی پر مارا جاتا ہے، اور وہ انسان روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، لیکن اس کی پکار کو نہ انسان سن سکتے ہیں نہ جنوں کو سن سکتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ 70 گز تک ایک ایمان والے کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، لیکن کافر و منافق کی قبر کو بالکل تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پھسلیاں آپس میں ملنے لگتی ہیں، اور یہ بار بار دبوچنا اور اسے آزاد کرنا یہ قیامت تک برابر جاری رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہیں صبح اور شام جنت کی کھڑکیوں کے ذریعے جنت کی انہیں سیر کرائی جاتی ہے۔ یقین جانیے اس طرح کے عذاب کی ایک لمبی کیفیت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، انسان کو اس کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، جیسے میں نے قبر کے بارے میں کہا کہ قبر کے فتنے سے کچھ لوگ محفوظ ہوں گے، کیا قبر کے عذاب سے بھی کچھ لوگ محفوظ ہوں گے؟ جی ہاں، کچھ ایسے نیک لوگ ہیں جو قبر کے عذاب سے بچا لے جائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے نام جس کا آتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مرنے والا، اللہ کی راہ میں شہید پانے والا،
ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ دوسرا آدمی جو اللہ کے راستے میں نگہبانی کرتے ہوئے مرا ہے، اللہ کے راستے میں نگہبانی کر رہا تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت میں، یعنی اسلامی حدود کی حفاظت میں بس ایک رات اور ایک دن گزارنا ایک مہینہ دن بھر روزہ رکھنے اور دن بھر قیام کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر وہ آدمی مر جائے تو جس عمل پر مرا تھا اسی عمل پر اس کو اٹھایا جاتا ہے اور اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ جو آدمی قبر کے فتنے سے بچ گیا، کیا قبر کا عذاب بھی اس کو ہوگا؟ جی نہیں، بلکہ قبر کے عذاب سے بھی وہ آدمی بچ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک آدمی جس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، وہ آدمی جو اپنے پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرا، جس کے پیٹ میں بیماری ہوئی، چاہے وہ کسی قسم کی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، کہ جس آدمی کو اس کا پیٹ مار دے، یعنی پیٹ کے درد سے، پیٹ کی تکلیف سے وہ آدمی مر جائے، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ اس قدر بن جاتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہوگی؟ کہ وہ ایمان والا ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو، تو ایسا آدمی یقیناً ان نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایک شہید ہے، ایک اللہ کے راستے میں اس کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور تیسرا آدمی پیٹ کی بیماری سے مرنے والا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ محترم حاضرین، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں روح کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا کہ روح، کیا روح مرتی ہے؟ کیا روح بھی زندہ رہتی ہے؟ اب انسان برزخی زندگی میں ہے، قبر میں ہے، اب عذاب کس پر ہوتا ہے؟ روح پر عذاب ہوتا ہے یا بدن پر عذاب ہوتا ہے؟ اور جو آدمی قبر کے اندر موجود ہے، کیا انہیں دنیا کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے؟ اور برزخی زندگی کی کچھ تفاصیل ہے؟ کیا برزخی زندگی میں سب ایک درجے کے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ان مختلف مسائل پر کیا ہے آئندہ آنے والے درس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ یہ قیامت صغریٰ کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد بات کی جائے قیامت کبریٰ کی۔ قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت کی علامتیں ہیں، کچھ قیامت کی چھوٹی علامتیں، کچھ قیامت کی بڑی علامتیں، مختصر اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ پھر قیامت کبریٰ، قیامت کبریٰ، قیامت کبریٰ آنے سے پہلے سب سے پہلے اٹھانا ہے، اور اٹھائے جانے سے پہلے سور پھونکنا ہے۔ تو یہاں تک، کیونکہ یہاں تک کا مسئلہ یہ برزخی زندگی کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے جو نیک اعمال ہمیں قبر میں ساتھ دیں۔ اللہم آمین۔ اگر کسی کوئی مسئلہ ہو، اگر کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جی اکمل ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، اگر کوئی خواب میں کسی کو نظر آ کے مطلب آنے والے تمہارے فیملی میں ایسا کوئی آنے والے ہیں، ان کا نام رکھو، ایسا کچھ بھی کوئی بھی بزرگ اگر نظر آئے تو وہ کہاں تک یہ ہوتا ہے شیخ؟ ایک ہی انسان بار بار مطلب ایک شخص ہے جو لمبے داڑھی رکھ کے ٹھیک ہے، اچھی آبا بات ہے۔ پہن کے۔ دیکھیے، خواب کی تفصیل کبھی بھی پبلک طور پر نہیں بتانی چاہیے۔ بہرحال اس طرح کے خواب اگر کوئی انسان دیکھتا ہے، ایک ہی خواب بار بار دیکھ رہا ہے اور ایسے وقت میں دیکھ رہا ہے جس وقت کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے وقت میں خواب صحیح ہوتے ہیں، یعنی فجر سے پہلے کے بارے میں، تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو لوگ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہر خواب الگ ہوتا ہے، ہر خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے، دیکھنے والا کون ہے، نمازی ہے، غیر نمازی، عقیدے کا صحیح ہے، کون ہے، تو اس کی حالت کو دیکھ کر اور خواب کی حالت کو دیکھ کر خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، غلط ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیدہ افسانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ہمارا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ابھی جیسے کہ درگاہوں پہ جاتے ہیں لوگ، تو ان ہوں کا کہنا ہم مطلب کہ ابھی ہم کو بولتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا تو ایسا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اور احادیث سے بھی ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہے وہ تو قبروں میں زندے ہیں، تو آپ اس معاملے میں تھوڑا بتائیں نا، رہنمائی کرے کہ کیا صحیح ہے کیا کرے۔ وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، روحانی کچھ ہوتی ہیں ان کے محفلوں میں، مطلب کہ ان کے سرہانے بیٹھنے سے وہ روحانیت آتی ہے، ایسے وغیرہ وغیرہ کہتے، پتہ نہیں۔ دیکھیے جہاں تک بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندے ہونے کی ہے، یہ لوگ جو زندہ ہونے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے ویسے قبر میں زندہ ہیں۔
اگر سچ میں ایسا ہوتا تو سب سے پہلے کون اس بات کو سمجھتے؟ صحابہ اکرام، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی کو دفنایا گیا، کہاں دفنایا گیا؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ دفنا کر روم سے باہر نکلے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت انس کو بلاتی ہیں۔ حضرت انس کون تھے؟ یہ گھر کے خادم، گھر کے بچے تھے۔ کہنے لگی یہ تو بتانا کیا تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے نبی کو تم دفنا کر آئے، مٹی کے نیچے اللہ کے نبی کو دفنا کر تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا؟ تو حضرت فاطمہ جو آپ کی بیٹی لخت جگر تھی، انہیں بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی زندہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جنہوں نے آپ کو لے جا کر دفنایا، انہیں یقین تھا کہ زندہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ رہا مسئلہ برزخی زندگی کا، اگر برزخی زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے، جی ہاں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، لیکن وہ زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے، وہ زندگی دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ اب برزخی زندگی کیسی ہے یہ آپ طے کریں گے، میں طے کروں گا، یہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں طے کریں گے۔ جا کر قرآن کی آیتیں پڑھیے، حدیثیں پڑھیے، جتنی باتیں بتائیے ان کو جا کر دوبارہ ری چیک کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی آدمی قبر کے اندر جانے کے بعد نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا، وہ دنیا ہی بدل گئی، وہ قیامت ان کی شروع ہو گئی۔ من مات قامت قیامتہ، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت وہاں سے شروع ہو گئی۔ رہا مسئلہ بات روحانیت کی، روحانیت کیا قبروں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو روحانیت آتی ہے؟ یعنی قبروں کے پاس بیٹھنے سے روحانیت، قبر سے تو انسان کو عبرت لینے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو تمہاری لذتوں کو کاٹ دے، تمہاری نعمتوں کی محبت کو ختم کر دے، وہ قبروں کی زیارت ہے۔ انسان کے دل میں ڈر آنا چاہیے، اور آپ بات روحانیت کی کرتے ہیں۔ اگر سچ میں ایسی روحانت آتی تو صحابہ اکرام اپنی گردنوں کو اللہ کے راہ میں نہیں کٹواتے، اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، سب جا کر اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کر روحانیت لیتے۔ روحانیت کیا ہے؟ نیک عمل کرنے میں روحانیت ہے، صحابہ کے نقش قدم چلنے پر روحانیت ہے۔ یہ جو باتیں آج لوگ کرتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے۔ ہم کو دین کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ صحابہ کو دیکھ کر سیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اولیاء دین لے کر آئے، اولیاء سے پہلے کون تھے؟ اور بات اگر اللہ کے اولیاء کی جائے، یہ تو بتائیے کہ صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی دنیا کے اندر ولی ہے؟ نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ جب صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، جس کام کو صحابہ نے کیا وہ کرنا سنت ہے، اور جس کام کو صحابہ نے چھوڑ دیا اسے چھوڑنا سنت ہے۔ لہذا قبروں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو روحانیت نہیں، بلکہ قبروں کے پاس بیٹھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک بار دفن ہونا ہے، مجھے بھی یہاں جانا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان کیا کرتے؟ جب قبر کے پاس آتے تو زار و قطار روتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جنت و جہنم کا ذکر آتا ہے آپ روتے نہیں ہیں، قبر کا مسئلہ آتا ہے آپ رونے لگتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کہتے خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا تھا کہ قبر سے زیادہ خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا، یہ سب سے تاریک جگہ ہے، اور لوگ قبر کے پاس جا کر روحانیت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب مخالف سنت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ اور قبر پرستی اسلام کے اندر حرام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت آپ یہاں سے اس نیت سے نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ عید کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عید ہر سال آتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں میری قبر کو عید مت بنانا، یعنی لوگ جہاں بار بار اس کی زیارت کرنے آئے، اے اللہ میری قبر کو ایسے نہ بنانا۔ آپ نے دعا کی تھی۔ جی ریشما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اب جیسا رہتے نا، پہلے لا علمی کی وجہ سے ایک بار نماز چھوڑ دیے، ایک بار روزہ چھوڑ دیے، ایسا کچھ بدعات میں شامل ہو گئے ہتی نا تھوڑی۔ بالکل جی جی۔ کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد جب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش جو کرتا ہے، اگرچہ اس کی موت ہو گئی تو اسے خبر میں عذاب کس طرح سے وہ بولتے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ہر اچھی چیز کا بھی حساب لیا جائے گا، اور بری گناہ کا بھی، نیکی کا بھی اور بدی کا بھی ایسا بول کے۔ تو ٹھیک ہے، میں اس سوال سمجھ ایسے چکا ہوں آپ کا۔ جی ہاں، ہاں بات اگر کریں کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے تو ہدایت کی پہلی سیڑھی گناہوں سے توبہ اور معافی ہے۔ اگر اس آدمی نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی ہے، حدیث میں آپ نے کیا کہا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اس لیے توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کی سب سے معزز مخلوق کو، یعنی انبیاء جیسی شخصیتوں کو
گناہ میں اگر اللہ نے ڈالا بھی ہے صرف اس لیے تاکہ انبیاء توبہ کریں، توبہ و استغفار ہے، توبہ استغفار انسان کر لیتا ہے، سچے دل سے کر لیتا ہے، جن گناہوں کو کیا اس پر نادم ہے، اور اسی طرح وہ کام کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید رکھیں گے کہ ان کو قبر کے اندر ان گناہوں کا عذاب نہیں ہوگا جس کی اس نے توبہ کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ یا اللہ مرحبا۔ اکمل ناز۔ شیخ جمعے کے دن قبر کا عذاب نہیں ہوتا کیا شیخ؟ دیکھیے قبر کا عذاب کس پر ہوگا کس پر نہیں ہوگا، رہا مسئلہ یہ غیبی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، مثال کے طور پر ایک ایمان والا ہے جو قبر کے اندر موجود ہے، ایک ایمان والا ہے قبر کے اندر موجود ہے، اس کے گھر والوں نے اس پر صدقہ کیا، اس کے نام سے صدقہ کیا یا اس کے لیے دعائیں کی، اگر اس کو عذاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، اگر تھوڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ یہ دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، میت کی جانب سے کیے جانے والے صدقے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے دن یقیناً اگر آل فرعون کی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا صبح شام سب کو عذاب دیا جاتا ہے، منافق ہے کافر ہے نہیں، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ جمعہ کا تعلق یہ دنیا سے ہے، قبر میں جمعہ دن رات صبح شام کیا فرق پڑتا ہے، وہاں کی دنیا الگ ہے، تو یہاں کی دنیا کو وہاں دنیا پر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ عظما پروین، خواتین قبر کے پاس جا سکتے ہیں کیا، مطلب قبرستان جا سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت کی ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم چیز ان کے احساس، ان کے جذبات، ان کی فیلنگ دی ہیں جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ قبر کے پاس خواتین جائیں گی، اپنے رشتہ داروں کو یاد کریں گی، روئیں گی، دھوئیں گی، ہو سکتا ہے اللہ سے شکوے شکایت کریں گی، جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے انسان، بسا اوقات شرک کا معاملہ کر لے، تو منع ہے، خواتین کو وہاں نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ درگاہ کو جانے کا، درگاہ انسان کیوں جاتا ہے؟ درگاہ کو جا کر کسی اللہ کا ڈر نہیں یاد آتا، وہاں ولی کی محبت یاد آتی، لوگ وہاں گانے بجانے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درگاہوں کا مسئلہ جہاں تک زیارت کی ہے، نہیں، درگاہ جاتے ہیں لوگ بدعت کرنے کے لیے، درگاہ جاتے ہیں لوگ کہاں پر، عرس کرنے کے لیے، چلا کرنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کسی بابا کو یاد کرنے کے لیے، نماز پڑھنا نہیں معلوم، طہارت حاصل کرنا نہیں معلوم، لوگ سمجھتے ہیں ایک بار درگاہ چلے گئے تو انسان کیا وہ بابا ہماری شفاعت کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کا صحابہ کو بھی یہ پتا ہوتا تو صحابہ اپنی گردنیں نہیں کٹواتے، اپنے گھر والوں کو قربان نہیں کرتے، اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں نہیں دیتے، اپنی زندگی کے وقت کو اللہ کے لیے قربان نہیں کرتے، وہ بھی کسی ولی کے پکڑ لیتے۔ حضرت ابوبکر سب سے بڑے ولی تھے، آپ ان کو پکڑ لیتے، حضرت عمر سب سے بڑی ولی تھی، ان کو پکڑ لیتے، کہتے آپ کے صدقے تو فعل میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بس شیطان کا دھوکہ ہے جسے لوگوں نے دین سمجھا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ ایک بڑا دھوکے باز ہے جو تمہیں دنیا میں دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، وہ دھوکے باز کو نا شیطان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے، اللہ صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے اسی کے ساتھ ختم مجلس کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و اخلاص عطا فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔